بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا درود پاک ہے جسے اولیاء اللہ نے روحانیت کی کنجی قرار دیا ہے؟ وہ درود جو پڑھنے میں تو بہت مختصر ہے لیکن اس کے اثرات اتنے طاقتور ہیں کہ پہاڑ جیسے غموں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ مبارک درود ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، جسے ہم درود خضری کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی یہ خاص ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا دل کو سکون نہیں ملتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مختصر سے درود پاک کو روزانہ پڑھنے سے زندگی میں وہ 7 بڑی تبدیلیاں کون سی آتی ہیں جن کا تجربہ لاکھوں لوگوں نے کیا ہے، اور وہ خاص راز کیا ہے جو اس درود کے ایک ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی یہ گفتگو آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم کے بارے میں اولیاء کرام فرماتی ہیں کہ یہ وہ درود ہے جو انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوٹے درود کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا بڑے درود کا؟ یاد رکھیے، درود پاک کی طاقت اس کے الفاظ کی لمبائی میں نہیں بلکہ پڑھنے والے کے عشق، اخلاص اور یقین میں چھپی ہوتی ہے۔ تو درود خضری کے الفاظ پر غور کریں۔ صلی اللہ علی حبیبہ، اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائے۔ محمد جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، وآلہ واصحابہ، اور ان کی آل اور اصحاب پر، وبارک وسلم، اور برکت اور سلامتی نازل فرمائے۔ اس ایک جملے میں آپ نے اللہ کی رحمت بھی مانگ لی، برکت بھی مانگ لی، سلامتی بھی مانگ لی، اور واسطہ کس کا دیا؟ اللہ کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کائنات کے سب سے بڑے خزانے کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو۔ آئیں اب ان 7 کمالات کی طرف چلتی ہیں جو اس درود کو روزانہ پڑھنے والوں کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی جو درود خضری کے عامل کی زندگی میں آتی ہے وہ ہے رزق کی بے پناہ برکت۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی کمائی میں اتنی وسعت آ جائے کہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوں اور آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جو لوگ روزانہ کثرت سے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں
تو اللہ خوش ہو کر اپنے بندے کے دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا کاروبار نہیں چل رہا تو اس درود کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ غیب سے ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ یہ درود آپ کے گرد ایک حفاظتی ڈال بنا دیتا ہے۔ دنیا میں ہر وقت انسان کسی نہ کسی خوف یا خطرے میں رہتا ہے، کبھی بیماری کا ڈر، کبھی حادثے کا ڈر، کبھی حاسدین کے شر کا ڈر، لیکن درود خضری کے الفاظ میں ایسی سلامتی چھپی ہے کہ پڑھنے والا ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں درود خضری کی آواز گونجتی ہے وہاں بلائیں اور مصیبتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا جادو کے اثرات ہیں تو صبح شام اس درود کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تیسری تبدیلی جو آپ محسوس کریں گے وہ ہے ذہنی سکون۔ آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی کا شکار ہے، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، لیکن یاد رکھیے دل کا سکون کسی بازار سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی یاد اور درود کی حلاوت سے ملتا ہے۔ جب آپ زبان سے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ادا کرتے ہیں تو اس کی فریکوینسی آپ کے روح کے تاروں کو چھیڑتی ہے، آپ کے دل سے بے چینی ختم ہونے لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ ایک عجیب سی ہمت اور حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا تعلق کائنات کی سب سے پرسکون ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ چکا ہے۔ چوتھی تبدیلی، آپ کی دعا آسمان تک پہنچنے لگے گی۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان روک دیتی ہے؟ وہ ہے درود کی کمی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تک دعا کے اول اور آخر درود نہ پڑھا جائے وہ معلق رہتی ہے۔ درود خضری اتنا مختصر ہے کہ آپ اسے ہر دعا کے شروع اور آخر میں 20 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی تو اس درود کا واسطہ دے کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے کہ وہ اس نام کی لاج رکھتے ہوئے آپ کی جھولی بھر دے گا۔ پانچویں تبدیلی، روحانی نور اور وقار۔ درود پاک پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے جو آرائشی چیزوں سے نہیں آتا، وہ نور ہے جو فرشتے آسمان سے لے کر اترتے ہیں۔ درود خضری کے عامل کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ بلا وجہ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے الفاظ میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کی زبان ہر وقت پاک نام لینے سے خود پاک ہو جاتی ہے۔ جس زبان پر کثرت سے درود رہتا ہے اس زبان سے نکلی ہوئی بات میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹی تبدیلی، برائیوں سے نفرت اور نیکی سے محبت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹتے۔ درود خضری اس کا بہترین علاج ہے۔ جب آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں
تو آپ کے اندر ایک روحانی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، آپ کو گناہوں سے خود بخود گھن آنے لگتی ہے، آپ کا دل نماز کی طرف، تلاوت کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم آپ پر ہوگی ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ساتویں اور سب سے آخری تبدیلی جو ابدی ہے، خاتمہ بالخیر۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جب اس کی روح نکلے تو زبان پر کلمہ ہو اور سامنے سبز گنبد کا تصور ہو۔ درود خضری کے بارے میں آتا ہے کہ جو اسے محبت سے پڑھتا ہے، اسے مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا شفاعت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، درود پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی یہ چھوٹی سی تسبیح اس دن آپ کے لیے سب سے بڑی ڈھال بنے گی۔ پیارے دوستو، اب توجہ سے سنیں کہ اس درود کو پڑھنا کیسے ہے۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو روزانہ 313 بار یا 1100 بار پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اگر کوئی خاص حاجت نہیں بلکہ صرف برکت کے لیے ہے تو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کی عادت بنائیں۔ فجر کے بعد کا وقت سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے رزق کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص بات، پڑھتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھیں اور تصور کریں کہ آپ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر لیکن پر اثر درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم لکھنے، کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے چینل درود مائی لائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جہاں ہم صرف اور صرف درود پاک کی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔